اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ مرکب جاری اسٹڈی کریں گے۔ مرکب جاری بنیادی طور پر ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں۔ مرکب جاری کے بنیادی طور پر دو حصے ہوتے ہیں، حروف جارہ اور مجرور۔ حروف جارہ کو جار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ حروف جارہ ٹوٹل 17 ہیں اور قرآن پاک میں یہ 11 استعمال ہوئے ہیں: بی، فی، لی، تا، کا، وا، من، عن، الا، علا، حتی۔ اب ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ حرف جارہ با، یہ زیر کے ساتھ بے ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ۔ انگلش میں جیسے ود ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب جیسے ایک اسم ہے الحق، اس کے شروع میں اگر حرف جارہ با آ جائے گا تو یہ بن جائے گا بالحقی، الحق کو حالت جر میں لے جائے گا۔ قرآن پاک میں اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ عصر میں آیت نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ بالحق و بالصبر جو ہے مرکب جاری کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں آیت 145 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللہ جو ہے یہ مرکب جاری ہے۔ نیکسٹ حرف جارہ ہے فی، جس کا مطلب ہوتا ہے میں یا ان۔ جیسے ہمارا اسم ہے سبیل اللہ، اس کے شروع میں فی لگے گا تو فی سبیل اللہ، سبیلو کو حالت جر میں لے جائے گا۔ مثال کے طور پر سورہ قدر کی آیت نمبر 1 اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ نیکسٹ ہے لام جارہ، جس کا مطلب ہے کے لیے یا فور۔ جیسے زیدن اسم ہے، اس سے پہلے لام جارہ آئے گا لی زیدن، اس کو حالت جر میں لے جائے گا اور اس کا مطلب ہوگا زید کے لیے۔ اسی طرح الکافرون، اس کے شروع میں لام جارہ آئے گا تو اس کو حالت جر میں بھی لے کے جائے گا، یعنی کہ کافرینہ بھی بنے گا اور اس کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آئے گا، تو یہ بن جائے گا للکافرین۔ لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو واحد متکلم کے علاوہ باقی سارے ضمائر کے ساتھ زبر والا استعمال ہوتا ہے، یعنی واحد متکلم کے ضمیر کے ساتھ زیر والا ہی آئے گا، باقی سارے ضمائر جیسے ہم ہے، کم ہے، کما ہے، ان سب کے ساتھ زبر والا آئے گا۔ اب قرآن پاک میں سے اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 1 الحمد للہ، للہ جو ہے یہ مرکب جاری ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، للمتقین جو ہے یہ ہمارا مرکب جاری ہے۔ نیکسٹ حرف جارہ ہے تا، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے اوتھ کے لیے، اور یہ اللہ کی قسم کے لیے مخصوص ہے۔ تاللہ، سورہ یوسف میں آیت 73 میں قالوا تاللہ لقد علمتم۔ نیکسٹ ہے زبر والا کاف، جس کا مطلب ہے کی طرح یا کے جیسا یا جسٹ لائک۔ مثال کے طور پر الجبالو کے شروع میں کاف آئے گا زبر والا تو کل جبالی، حالت جر میں لے جائے گا اور اس کا مطلب ہوگا پہاڑ کے جیسے۔ اس کی اگزامپل ہے قرآن پاک میں سورہ ہود آیت 42 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ اسی طرح سورہ قاریہ میں ہے آیت نمبر 4 یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ نیکسٹ حرف جارہ ہے واو زبر والا، یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ جنرل ٹرمز میں ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور عام چیزوں کے لیے بھی، جیسے والعصر۔ اسی طرح سورہ 3 کے سٹارٹ میں والتین والزیتون۔ سورہ شمس کی پہلی آیت والشمس وضحاہا۔ نیکسٹ ہے من، جس کا مطلب ہے سے یا فرام۔ المسجد، اس کے شروع میں من آئے گا تو من المسجدی۔ قرآن پاک میں سے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فلق کی آیت نمبر 2 3 and 4، نیکسٹ ساری اسی کے من کے ساتھ سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا ان، جس کا مطلب ہے سے، متعلق، کے بارے میں، فرام یا اباؤٹ۔ جیسے ہمارا اسم ہے ذکر اللہ، اس کے شروع میں ان آئے گا تو اس کو حالت جر میں لے جائے گا ان ذکر اللہ۔ قرآن پاک میں مثال ہے سورہ منافقون آیت نمبر 9 یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ نیکسٹ ہے الا، جس کا مطلب ہے کی طرف، تک یا ٹورڈز۔ البیتو، شروع میں الا آئے گا، الی البیتی، گھر کی طرف۔ قرآن پاک میں سے مثال دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نیکسٹ ہے علا، جس کا مطلب ہے پر، ایٹ یا آن۔ العرشو کے شروع میں علا آئے گا تو علی العرشی، یعنی عرش پر۔ قرآن میں سے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 4 علی صراط مستقیم۔ نیکسٹ ہے حتی، جس کا مطلب ہے یہاں تک، ٹل یا ایون۔ مطلع الفجر، اس کے شروع میں حتی آئے گا، حتی مطلع الفجر، یعنی کہ فجر طلوع ہونے تک۔ قرآن میں اس کی مثال ہے سورہ قدر آیت نمبر 5 یا حتی مطلع الفجر۔ آئیں اب حروف جارہ کے اثرات دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، یہ اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے۔ نمبر 2، جب یہ کسی الف لام والے اسم کے ساتھ آتے ہیں تو ان کی حمزۃ الوصل کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، جیسے بی الکلم، تو یہ بن جائے گا بالکلمی۔
اور بعض اوقات تو حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آتا، جیسے لام جارہ جب الکافرینہ کے ساتھ آئے گا تو للکافرینہ لکھنے میں بھی نہیں آئے گا۔ جب لام جارہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو زبر والا استعمال ہوتا ہے سوائے واحد متکلم کے ضمیر کے، لہم، لہما، لکا، لکم، لیکن جب واحد متکلم کے ساتھ آئے گا تو لی زیر والا۔